بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے اعمال کو 100 سے ملٹیپل کرا دیتے ہیں، جبکہ بعض ایسے ہو جاتے ہیں جو 0 سے ہی ملٹیپل رہتے ہیں، کیونکہ اعمال کی قبولیت اللہ کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت پسند فرماتے ہیں جو دوسروں کے دلوں کی ڈھارس بنتے ہیں، جو دوسروں کی مشکل میں ہمیشہ ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، جو دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، جو دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں، جو کسی کی زندگی بچا جانے والے ہوتے ہیں، جو دوسروں کے لیے خود کو قربان کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ دوستو، کسی میں کیڑے نکالنا، کسی کو کرٹیسائز کر دینا اور کسی کو ایسا کہہ دینا تو بہت ہی آسان ہے کہ جا اپنی شکل دیکھ جا کر۔ کبھی ایسا کہہ دیتے ہیں، کبھی اپنی شکل بھی دیکھی ہے، تم یہ کام نہیں کر سکتے، یہ کام تیرے بس کی بات نہیں۔ اور دوسروں کا تماشا دیکھنا بھی بڑا آسان کام ہے۔ تو یہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آسان کام تو سارے ہی کر لیتے ہیں، تو اس گنتی میں اگر آپ کا اضافہ بھی ہو جاتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جہاں اور کانٹے لگے ہیں وہاں ایک اور کانٹے کا اضافہ ہو جائے گا۔ مارکا تو یہ ہے کہ ایسے مشکل عمل سے آپ گزریں کہ نایاب ہو جائیں۔ جہاں جہاں پھول کھلتے ہیں وہاں گلاب ہو جائیں، جہاں سوال اٹھتے ہیں وہاں جواب بن جائیں، دم توڑتی امیدوں کے لیے آپ خواب بن جائیں، کسی کندھے کو تھپکی دے کر کسی اذیت کو کم کر کے ثواب بن جائیں۔ آئیں خوشبو بانٹیں، آئیں خوشیاں بانٹیں، آئیں حوصلہ بنیں، آئیں تھپکی دینے والے ہاتھ بنیں، کسی کی آس بنیں، آئیں کوئی ایسی ڈھارس بنیں، آئیں کہ ہم نایاب بن جائیں۔ نایاب تو ہم تب ہوں گے جب کسی دوسرے کی زندگی کو کبھی روشنی دینے میں کامیاب ہو سکیں گے، جب کسی بکھرے ہوئے کو سمیٹنے کے قابل بن سکیں گے، جب کسی ٹوٹے ہوئے کی آس بن سکیں گے، جب کسی گرتے ہوئے کو تھامنے کی ہمت رکھ سکیں گے، جب کردار ایسا سمیٹ سکیں گے کہ دوسروں کا تماشا دیکھنے کی بجائے ان کے حق میں آواز بلند کر سکیں۔ دوسروں کی مصیبتوں میں ان کا ہاتھ تھامنا، زیادہ نہیں تو اس کے ساتھ تھوڑا اور چل لینا، یہی تو اصل خوبی ہے، یہی تو اصل کام ہے۔ کیونکہ جہاں غم پلتے ہوں وہاں ایک ننھی سی امید، ایک چھوٹی سی خوشی بڑی اہم ہوتی ہے۔ اس لیے اہم یہ ہے کہ اہم بنیں، اور اصل یہ ہے کہ ہم نایاب بن جائیں۔ جہاں بھیڑ نہیں، گنتی کے چند لوگ ہی صحیح لیکن جتنے بھی ہیں بہت حوصلے والے، بہت ہمت والے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ آؤ نایاب ہو جائیں۔ اتنی عظیم مثالیں ہمیں عظیم لوگوں سے ملتی ہیں۔ واقعہ افق کا موقع تھا۔ ایک انصار عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں اور کچھ کہے بغیر ان کے ساتھ مل کر بہت روئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں اس عورت کا اپنے ساتھ اس غم میں یوں شریک ہونا کبھی نہیں بھول سکتی۔ جی ہاں، انسان ایسے موقعوں پر ساتھ دینے والوں کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، جو مشکل وقت میں ان کے کام آتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ جہاں آسائشیں ہوں، آسودگی ہو، وہاں تو ہر کوئی ساتھ رہتا ہے۔ یہ کوئی بڑا مارکا نہیں ہے، بلکہ مارکا تو یہ ہے، محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب آپ تنگی میں ہوں، جب آپ پر کٹھن مراحل گزر رہے ہوں، جب آپ بکھرے ہوں، تو اس حالت میں آپ کا کوئی ساتھ دے، اس حال میں کوئی آپ کو سمیٹے، تو یہ بڑا کام ہے۔ ایسے ہی تو رشتے نبھائے جاتے ہیں، ورنہ توڑنے والوں کی تو لائنیں لگی ہوئی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ یقین مانیں، ہمارے معاشرے کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ایک گھر کے 3 لوگ جڑ کر رہنے پر راضی نہیں ہیں۔ ہر کوئی کسی نہ کسی کو ہرانے پر تلا ہوا ہے، گرانے کی کوشش میں ہے۔ تو ایسا معاشرہ جہاں طعنہ زنی، تمسخر، مذاق اڑانا، تحقیر، بہتان لگانا اور فتنوں کا رواج عام ہو، تو ایسوں کا تو ہجوم ہے، اور ایسے ہجوم میں اگر آپ بھی ایک شامل ہو جائیں تو جہاں پہلے ہی بدبو تھی وہاں ایک اور بدبو کا اضافہ ہونا کون سی بڑی بات ہے؟ بلکہ بڑی بات تو یہ ہے کہ ایسے ماحول میں خوشبو بن کر سامنے آیا جائے۔ مشکل تو ہے لیکن ناممکن تو نہیں نا۔ جہاں احمد فراز کا کیا خوب نکتہ ہے، کہتے ہیں کہ میں صحرائے محبت کا مسافر تھا فراز، ایک جھونکا تھا کہ خوشبو کے سفر پر نکلا۔ جی ہاں دوستو، ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر خوشبو بن کر جئیں گے تو زندگی کی ساری خوشیاں آپ کے قدموں تلے ہوں گی۔ دوسروں کے لیے چراغ بن کر جئیں گے
تو ساری کامیابیاں آپ کے پیروں تلے ہوں گی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، حرف حرف رٹ کر بھی آگہی نہیں ملتی، آگ نام رکھنے سے روشنی نہیں ملتی، آدمی سے انسان تک آؤ گے تو سمجھو گے کیوں چراغ کے نیچے روشنی نہیں ملتی۔ دوستو، یہاں ایک نقطہ سمجھ لیجئے کہ عبادتوں کا آسمانوں پر قبولیت کا درجہ حاصل کرنا انسانوں کے زمینی کردار پر انحصار کرتا ہے۔ تو یہاں آپ کی دوسرے کے لیے ایک تھپکی، ایک حوصلہ، ایک چھوٹی سی ننھی سی امید اور کسی کو دی گئی ایک چھوٹی سی خوشی آپ کے لیے ایک بڑا اجر بن کر سامنے آتا ہے۔ اس طرح سے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے 4 صحابہ کا جب سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا تو ان میں ایک حضرت کعب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب 40 دن بعد ان کی توبہ قبول ہوئی اور وہ مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ان کے استقبال کو لپکے اور انہیں گلے سے لگایا۔ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں طلحہ کا مجھے یوں مبارکباد دینا کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس نے کیا خوب کہا، درد کے سہارے ملے ہمیں جو بھی ملے، اس درد نے پتہ بتایا کون کتنا میرا۔ جی بالکل، بعض اوقات آپ کو صرف کسی دوسرے کی طرف سے، کسی ایک اپنے کی طرف سے، کسی دوست کی طرف سے ایسے ہی لپکنے اور گلے لگانے کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو یہ بتائے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، غم ہوں یا خوشیاں ہوں، ہر حال میں ساتھ ہیں۔ تو یہاں یقین مانیں آپ کا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے، آپ بڑے حوصلے میں آ جاتے ہیں، آپ کے کئی غم کم ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ بات رکھیں کہ جب چوٹ لگتی ہے اور درد ہوتا ہے تو اس چوٹ کے درد کا احساس صرف اسے ہی ہوتا ہے جسے لگتی ہے، لیکن جہاں دوسرے بھی احساس کرنے والے مل جائیں تو درد بانٹ لیا جاتا ہے۔ دوستو، ایسے کتنے مقدر والے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کا درد کم کرنے کی توفیق پاتے ہیں۔ جی بالکل، یہاں علامہ اقبال نے بھی کیا خوب فرمایا ہے، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ دوسروں میں خوشیاں بانٹ سکیں، ان کے دردوں کو، ان کے غموں کو کم کر سکیں، ہلکا کر سکیں، ان کے بوجھ کو اتار سکیں، ان کے دلوں میں امید کی کرن جگا سکیں۔ کاش ہم ایسی توفیق پا سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔